السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ آج آیت نمبر 47 ہے سورہ العمران کی، اور پارہ نمبر 3 ہے۔ آیت نمبر 47 میں ہے کہ اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہیں اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان بنی اسرائیلوں کا ذکر ہے جنہوں نے صبح ایک ساتھ کے اندر 43 نبیوں کو شہید کیا۔ نوٹ، ایک ساتھ کیا ہوتی ہے؟ سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ تک ایک ساتھ رہتی ہے، پھر اگلی شروع ہوتی ہے دوسری ساتھ 1 گھنٹہ تک، پھر تیسری ساتھ 1 گھنٹہ تک، اسی طرح کل 12 ساتیں ہوتی ہیں دن میں۔ تو انہوں نے 1 گھنٹے میں 43 نبیوں کو شہید کر دیا۔ جب انہی میں سے 100 زاہدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا اور بدیوں سے منع فرمایا تو اسی شام کو انہیں بھی شہید کر دیا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی خاطر ہے کہ آپ ان پر ایمان لانے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ کے زمانہ کے یہود اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی ہیں، یعنی وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں ہے کہ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال حقارت ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 51 اور 50، کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یعنی یہود کو انہیں توریت شریف کے علوم و احکام سکھائے گئے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور اوصاف بتائے گئے تھے، یعنی یہ جاننے اور سمجھنے کے باوجود روگردان ہو کر پھر گئے، یعنی کہ وہ مکر گئے۔ آیت نمبر 52، یہ برات انہی میں سے اس لیے ہوئی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن ہیں ان کے پاس۔ شان نزول، اس آیت کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المدراس میں تشریف لے گئے۔ وہاں یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ نعیم ابن عمرو اور حارث ابن زید نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملت ابراہیمی پر۔ پھر وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروف کے طور پر توریت لانے کا حکم دیا، مگر اس پر وہ راضی نہ ہوئے اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں آیت اللہ سے توریت مراد ہے۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ یہود ہیبر میں سے ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا۔ توریت میں بھی اس گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی تھی۔ چونکہ یہ لوگ یہود کے اونچے خاندان میں سے تھے، اس لیے یہود انہیں سزا سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے وہ یہ معاملہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ شاید سنگسار ہونے سے بچایا جا سکے انہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر وہ طیش میں آگے کہنے لگے کہ اس گناہ کی سزا یہ نہیں، آپ نے ظلم کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت لانے کا حکم دیا کہ فیصلہ ہو جائے گا اس گناہ کی کیا سزا ہے۔ لہٰذا کتاب منگوائی گئی۔ عبداللہ بن سوریہ جو کہ یہود کے بڑے عالم تھے، ان کو پڑھنے کے لیے کہا۔ جب اس آیت میں رجم آئی تو سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھنا شروع کر دیا، یعنی اس آیت کو چھوڑنے یا چھپانے کی کوشش کی، مگر حضرت عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ آیت پڑھ دی۔ اس طرح یہود جھوٹے نکلے اور ذلیل بھی ہوئے اور اس مرد اور عورت کو سنگسار کیا گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہود میں بھی ایسے گناہ کی سزا سنگسار ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس قسم کے بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اوکے جی، اپنا رکھیے گا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔